معزز سامعین کرام، رونق اسٹیج علماء کرام و طالبان علوم نبویہ، خصوصاً حافظ و قاری جناب دلشاد شاہ فیلہ و جامع مسجد چشتیہ کے خطیب و امام صاحب فیلہ و محب محترم جناب فہیم انصاری صاحب و دور و دراز سے آئے ہوئے ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں و پردہ نشین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المطهرين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض و معروض آپ تمامی حضرات کے گوشے گزار کیا جائے۔ سب سے پہلے معمولات اہل سنت و جماعت کے مطابق بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان یعنی محبوب رحمان صاحب قرآن، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم تمام سنی مسلمان، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو اپنے تصورات میں بسا کر دل کو اپنا محبت رسول کا مدینہ بنا کر والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ اور کہا جائے تو بجا ہوگا کہ سنیانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج رجب المرجب کی
14 تاریخ شروع ہو چکی ہے، یعنی ہم اور آپ جشن غریب نواز میں 14 رجب المرجب کی شب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 13 رجب المرجب جو ہم سے گزر گیا وہ ولادت مولا علی مشکل کشا داماد پیمبر شوہر خاتون جنت والد امام حسن و حسین کا دن تھا۔ یہ سب کیلنڈر جو ہے مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو دن گزرا وہ مولا علی کی پیدائش کا تھا، اور آج کی جو شب ہے یعنی 14 رجب المرجب یہ غریب نواز کی پیدائش کا دن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ کتنے باعظمت رات میں بیٹھے ہوئے۔ دن جو گزرا مولا مشکل کشا کی ولادت کا دن، اب شب جو آئی ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت کی شب، اور آج ہم اور آپ کسی اور کی محفل میں نہیں بیٹھے، ہندوستان کے راجہ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم سب کے خواجہ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کو کروں گا، اس سے پہلے میں کچھ شعر منقبت کے بارگاہ مولا علی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ حصول برکت کے طور پہ بارگاہ مولا علی میں ہماری حاضری ہو جائے۔ اور یہ کلام بھی علی کے بیٹے کی پڑھنے لگا۔ کلام مولا علی کی شان میں، لکھنے والا شاعر مولا علی کا بیٹا جس کو دنیا ہم شبیہ ہے غوث جیلانی، جن کو دنیا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، جن کو دنیا سید علی حسین اشرفی میاں کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کا کلام پڑھنے لگا ہوں۔ غور سے سماعت کیجئے گا، اچھا لگے گا تو دل سے سبحان اللہ کہیے گا۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں یہاں میں ایک بات آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں، کیونکہ بہت سارے کان ایسے لگے ہوں گے جو یہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنی کیا بولتا ہے، یہ کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو بتاتا چلوں کہ بندہ کا ایک معنی ہوتا ہے غلام۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ یعنی بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، جیسے عبد المطلب، مطلب کا بندہ نہیں، مطلب کا غلام۔ اب آپ شعر سماعت کیجئے، کہتے ہیں کہ بندہ ہوں میں علی کا، مولا میرا علی ہے، کہ بندہ ہوں میں علی کا، ارے مولا میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، کہ بندہ ہوں میں علی کا،
میرا علی ہے، والی میرا علی ہے، آقا میرا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والی میرا علی ہے، آقا میرا علی ہے، آقا میرا علی ہے۔ اور کہتے ہم نام ہے خدا کا اور محبوب مصطفیٰ کا، محبوب مصطفیٰ کا، ہم نام ہے خدا کا اور محبوب مصطفیٰ کا، محبوب مصطفیٰ کا، کہ ہم نام ہے خدا کا، ہم نام ہے خدا کا، محبوب مصطفیٰ کا، محبوب مصطفیٰ کا، باشان کبریائی، باشان کبریائی، ارے نام خدا علی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نام خدا علی ہے، باشان کبریائی، نام خدا علی ہے، نام خدا علی ہے۔ علماء کرام اس شعر پہ غور کریں اور جو اردو سمجھتے ہیں وہ بھی اس شعر پہ غور کریں۔ کہتے ہیں کہ غواص بحر عرفان، غواص بحر عرفان، وہ خضر راہ ایمان، وہ خضر راہ ایمان، غواص بحر عرفان، وہ خضر راہ ایمان، وہ خضر راہ ایمان، کہ غواص بحر سے ملا، حق سے ملانے والا، حق سے ملانے والا، ہادی میرا علی ہے، ہادی میرا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حق سے ملانے والا، ہادی میرا علی ہے، ہادی میرا علی ہے۔ اور آپ دیکھیں مولا علی کی ذات کیا ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، شعر سماعت کیجئے، مولا علی کی ذات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہتے ہیں کہ دید علی عبادت، دید علی عبادت، ذکر علی عبادت، دید علی عبادت، ذکر علی عبادت، کہ دید
کی کیا شان ہے علی کی کیا مرتضی علی ہے کیا مرتضی علی ہے کیا شان ہے علی کی کیا مرتضی علی ہے کیا مرتضی علی ہے۔ اب تک سماعت کر لیں، کلام بہت طویل ہے، ورنہ میں پورا کلام ہی پڑھتا رہا تو پتا چلا کہ 12 آپ کا کلام ہی میں مل گیا ہے نا۔ تو اتنا لمبا آپ کو لے کر کے نہیں جانا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو صبح اٹھ کر کے اپنے جاب میں بھی جانا ہے، مزدوری کرنے بھی جانا ہے، اپنے کام کاج میں بھی جانا ہے، اپنی آفس میں بھی جانا ہے، اس لیے انسان کو اتنا پلانا چاہیے جتنی پینے کی اس کے پاس طاقت، زیادہ اوور نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر الٹی شروع ہو جائے کہ نہیں۔ تو زیادہ نہیں پلاؤں گا انشاءاللہ، اتنا ہی آپ کو پلانے کی کوشش کروں گا جتنا آپ پینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نرغے میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو، نرغے میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو، پھنس کر بھی اشرفی تو، کہ نرغے میں ظالموں کے نرغے میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو، پھنس کر پھنس کر بھی اشرفی تو، گھبرائیو نہ دل میں، گھبرائیو نہ دل میں، حامی تیرا علی ہے، حامی تیرا علی ہے، بندہ ہوں میں علی کا، مولا میرا علی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ہندوستان کی دھرتی میں ہم اور آپ آج بیٹھ کر ہندوستان کے راجہ ہند الولی نائب النبی اولاد رسول حضرت سید حسن المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہندوستان بہت پیاری مٹی ہے، ہندوستان بہت اچھی مٹی ہے، اور ہم سب کو اپنے ہندوستانی ہونے پر ناز ہونا چاہیے، اور دل سے ہماری آواز نکلنی چاہیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ ہے گلستاں۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیا بات کرنے لگے؟ تو میرے پیارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی 13 رجب المرجب جس میں داماد پیغمبر مولا علی کی آمد اس دنیا پر ہوئی تھی، جب غریب نواز اس ہندوستان پر تشریف نہیں لائے تھے، جب حضرت مخدوم سمنانی اس ہندوستان میں تشریف نہیں
نہیں لائے تھے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اس ہندوستان پہ قدم نہیں رکھے تھے، جب صابر پاک اس ہندوستان پہ قدم نہیں رکھے تھے، جب وارث پاک اس ہندوستان پہ قدم نہیں رکھے تھے، جب حضرت علاء الحق بنڈاوی اس ہندوستان پر قدم نہیں رکھے تھے، جب سراج الدین اخی پاک اس ہندوستان پر قدم نہیں رکھے تھے، بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال جو آج ہندوستان کے چپے چپے گوشے گوشے میں پائے جاتے ہیں، جب ان کا قدم ہندوستان پر نہیں پڑا تھا، اس سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے مولا علی نے ہندوستان کا ذکر کیا تھا، اور مولا علی نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو سنو، زمینی اعتبار سے سب سے پاکیزہ ہوا کہیں اور کی نہیں، زمینی اعتبار سے سب سے پاکیزہ ہوا ہندوستان کی ہے۔ سب سے پاکیزہ ہوا کہاں کی ہے؟ ہندوستان کی ہے، ماشاءاللہ۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا۔ کون مولا علی؟ جن کے بارے میں نبی فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، جس کے بارے میں نبی فرمائے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اب حضرت مولا علی کو ہندوستان کی مٹی سے پاکیزہ خوشبو، پاکیزہ ہوا آتی ہے تو پتا چلا کہ ہم ہندوستانی کسی اور مٹی پر نہیں، اس مٹی پہ ڈیرا جمائے ہوئے ہیں جہاں کی مٹی میں سب سے پاکیزہ خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دارالعلوم چشتیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مولا علی کا قول موجود ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ زمینی اعتبار سے سب سے پاکیزہ ہوا کہاں کی ہے؟ ہندوستان کی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ہندوستان کے لیے اپنے بیٹے غریب نواز کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کو چنا۔ اب سنو، ہندوستان کی مٹی سب سے پاکیزہ ہوا کیوں دیتی ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت آدم جنت سے جب زمین پر اتارے گئے تو وہ زمین کہیں اور کی نہیں تھی، حضرت آدم جب اس دنیا میں اتارے گئے تو وہ زمین ہندوستان کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ زمین بھی ہندوستان کی تھی تو پتا چلا کہ ہندوستان وہ زمین ہے جس زمین پر انسان میں سے سب سے پہلا انسان ابو البشر حضرت آدم کی آمد ہوئی ہے۔ تو یہ ہندوستان ہمارے باپ آدم کی مٹی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں جب حضرت آدم اس ہندوستان پر اترے تو حضرت آدم نے اس ہندوستان کی مٹی پر جنت کا پودا لگایا، اس ہندوستان کی مٹی پر جنت کا پودا لگایا، اسی جنتی پودے سے مٹی کے ذریعے سے پاکیزہ ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاکیزہ ہوا آتی ہے، اس لیے شاعر مشرق نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟
کہ ہندوستان کیسی مٹی ہے، ہندوستان اتنی پیاری مٹی ہے. ہم جس ہندوستان پہ رہتے ہیں اس ہندوستان کا ذکر حضرت مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے کیا ہے. جب مولا علی کی بات آ گئی تو ایک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. ملا علی قاری نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کی بات چلی ہے نا، تھوڑا آپ دیکھتے چلیں مولا علی کے صبر و تحمل کو آپ دیکھیں اور اپنے سماج کا آپ جائزہ لیجئے. مولا علی شیر خدا جن کو کہا جاتا ہے، وہ مولا علی کہ خیبر کا دروازہ جب بڑے بڑے اجلہ صحابی، طاقتور سے طاقتور صحابی کئیوں کی جماعت بنا کر خیبر کا دروازہ کھولنا چاہے تو خیبر کا دروازہ کھول نہ سکے، مگر مولا علی جس کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ شیر خدا جب اللہ کا نام لے کر خیبر کے دروازے کو پکڑتا ہے تو دو ہاتھ سے نہیں، ایک ہاتھ سے خیبر کو ہلانا. اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ. وہی مولا علی شیر خدا ہیں. ایک جنگ میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کافر سے مقابلہ آرائی ہوئی، جھڑپ ہوئی. میدان میں جب حیدر کرار اس کافر سے مقابلہ کرنے لگے، کافر کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کافر کو اپنے بازو پر بڑا ناز تھا، کافر کو اپنے پیدرے پر بڑا ناز تھا. مگر جب میدان کارزار میں کافر شیر خدا کے سامنے آیا تو سارے پیدرے اس کے ناکام ہو گئے، ان کی بازوؤں کی طاقت سل ہو گئی. چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اس کافر کے اوپر چڑھ کر مولا علی نے اسے چت لٹا دیا. اب آپ دیکھیں مولا علی اس کے اوپر سوار ہو گئے. مولا علی کیا ہو گئے؟ سوار ہو گئے. اب غور سے سننا، کچھ لے کر کے جاؤ، لے کر کے جاؤ، سمجھ کر کے جاؤ. مولا علی سوار ہو گئے تو اس کافر نے مولا علی کے منہ پر تھوک دیا، نیچے سے تھوک دیا. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کسی کو پٹکنی دے دیں، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں، آپ کا وہ دشمن ہو اور آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں، وہ نیچے لیٹا ہو اور آپ کے منہ پر اگر وہ تھوک دے تو آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ آپ اسے چھوڑیں گے کہ اور آپ اسے کوٹیں گے؟ آپ چھوڑیں گے؟ آپ کا غصہ آپ اپنے کنٹرول میں کر پائیں گے؟ مگر سنو، جب غصے کی بات آئی تو آپ کو بتاتا چلو، آج ہمیں بات بات پہ غصہ آتا ہے. کبھی ماں کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، کبھی باپ کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، کبھی بیوی پہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی بیٹوں پہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی بیٹیوں پہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی پڑوسی کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، کبھی دوستوں کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. مگر سنو پیارے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ طاقتور آج کے نالج کے اعتبار سے اسے سمجھتے ہیں جس کے بازو میں بڑی طاقت ہو، جو باڈی بلڈر ہو، ہم اسے طاقتور سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بڑا طاقتور انسان ہے. مگر جب اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ رسول کائنات سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ
ذرا بتائیے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ ہمت والا کون ہے؟ تو میرے آقا جواب دیتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا کرے؟ اپنے غصے پر قابو کر لے، کنٹرول کر لے، تو وہ کیا ہے؟ قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ کوئی قوت والا کہے نہ کہے، کوئی طاقت والا کہے نہ کہے، مدینے کا تاجدار تو کہہ رہا ہے نا، ہم سب کا آقا تو کہہ رہا ہے نا۔ تو دنیا کی بات ایک طرف، کائنات کے سردار کی بات ایک طرف۔ میرے آقا نے اسے طاقتور کہا جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارے لیے آئیڈیل کس کی زندگی ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل کسی ایسے ویسے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کریم کی زندگی کو رب کائنات نے ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ تو جب میرے آقا نے کہا کہ غصے پہ کنٹرول کرنے والا بندہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، تو آج سے آپ کو طاقتور بننا ہے۔ اور طاقتور بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غصہ آئے تو بیوی کو کوئی تماچا لگانا ہوگا؟ نہیں، غصہ آئے تو بیٹوں کو مارنا ہوگا؟ نہیں، بلکہ غصہ آئے تو غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ جب آپ غصے پہ کنٹرول کر لو گے تو میرے آقا کی نظر میں آپ طاقتور بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو طاقتور بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آج سے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ قابو کرنا ہے۔ اگر اب آپ کو میں نے ایک تجربہ دے دیا، ایک پہچان بتا دی کون طاقتور ہے اور کون طاقتور نہیں۔ کون ہے جو غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ طاقتور۔ یہ مولانا شبیر نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جو پاسٹ کو بھی جانتے ہیں، فیوچر کو بھی جانتے ہیں، پریزنٹ کو بھی جانتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں جو ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا بتا رہے ہیں جن کے علم کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا وہ بھی جانتے، اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دھول۔ میرے آقا نے اب آپ کو تجربہ کرنا ہے۔ ابھی سے آپ سوچ لیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ طاقتور ہیں اور کتنے لوگ طاقتور نہیں۔ اپنے آپ کو فیل کیجئے کہ آپ غصے پہ کنٹرول کر پاتے کہ بس غصے سے اتنے آپ جو ہائی پریشر ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی بیوی کو پیٹ رہے، کبھی موبائل چھوڑ دیا ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا پھوڑ دیا۔ اگر آپ کا غصہ ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقتور نہیں ہو، آپ قوت والے نہیں ہو، بلکہ آپ جو ہے بے قوت ہو، بے طاقت ہو۔ اور اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہو تو آپ طاقتور ہو۔ اتنا سمجھ لیا آپ نے؟ اب مولا علی کو دیکھیے، مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا وہ چہرہ جس کو دیکھنا، وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت، وہ مولا علی جن کے چہرے کا عالم یہ کہ آج ان کی اولاد میں ایسے نور والے پیدا ہوتے ہیں، ایسے نور والے پیدا ہوتے ہیں، ایسے نور والے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیتا
مولا علی جس کی تربیت میرے آقا نے کی، جس کو چلنا میرے آقا نے سکھایا ہے، جس کو بیٹھنا میرے آقا نے سکھایا ہے، جن کو بولنا میرے آقا نے سکھایا ہے، جن کو کلمہ میرے آقا نے پڑھایا ہے، جن کو قیام کرنا میرے آقا نے بتایا ہے، جن کو رکوع کرنا میرے آقا نے بتایا ہے، جن کو سجدہ کرنا میرے آقا نے بتایا ہے، وہ مولا علی جن کی شب بولے نبی نبی، وہ مولا علی جن کی رات بولے نبی نبی، جن کا دن بولے نبی نبی، وہ مولا علی جن کا سونا بولے نبی نبی۔ اے مولا علی کے سونے کا عالم تو یہ تھا کہ جب مولا علی کو ہجرت کی رات میرے آقا اپنے بستر پر سلا کر کے گئے، مولا علی میرے آقا کے بستر مبارک پر سوتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا کافر فرق نہیں کر پاتا، تمیز نہیں کر پاتا کہ نبی سوئے ہیں کہ علی سویا ہے، نبی سوئے ہیں کہ علی سویا ہے۔ پتا چلا علی کا سونا ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ نبی سویا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ علی کا سونا نبی نبی، علی کا جاگنا نبی نبی، علی کا چلنا نبی نبی، علی کی رفتار بولے نبی نبی، علی کی گفتار بولے نبی نبی، علی کی نماز بولے نبی نبی، علی کی صحیح بولے نبی نبی، علی کے شب و روز سے نبی نبی کی صدائیں آتی ہیں۔ وہی علی جن کو تربیت میرے آقا نے سکھایا، وہی علی جن کو صبر کا درس میرے آقا نے سکھایا، وہی علی جن کو غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ میرے آقا نے سکھایا۔ آج مولا علی ایک کافر کے اوپر سوار ہو گئے ہیں اور کافر مولا علی کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، مولا علی کو غصہ آتا ہے مگر مولا علی اپنا غصہ نکالتے نہیں، غصہ پہ کنٹرول کرتے ہیں اور اس کافر کے سینے سے آپ اٹھ جاتے ہیں، کافر کے سینے سے اٹھ جاتے، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، آپ بتائیے جو دشمن ہو، جو آپ کو مارنے آیا ہو، آپ اس کو چت لٹا چکے ہوں اور جنگ کا میدان ہو، جنگ کا میدان، ایسا نہیں کہ ایسے کھیل مذاق میں چل رہا، جنگ کا میدان ہے۔ مولا علی جب اس کے اوپر سے نکل گئے، کھڑے ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے تو وہ کافر ہکا بکا رہ گئے۔ معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ اتنا اچھا موقع علی کو اور کب ملے؟ مجھ کو مارنے کا اتنا اچھا موقع علی کو اور کب ملے گا؟ اس بندے سے رہا نہ گیا، مولا علی سے پوچھا ہے علی ذرا اتنا تو بتا، اتنا اچھا موقع تھا، اگر تم چاہتے میری گردن اڑا دیتے، اگر تم چاہتے مجھے اس دنیا سے ختم کر دیتے، اے علی تم نے مجھے چھوڑا کیوں؟ علی جواب دیتے سنو، میں تجھے مار دیتا مگر مارا اس لیے نہیں کہ جب تو نے مجھ کو میرے چہرے پر تھوکا تو اب مجھے غصہ آ گیا، اب مجھے غصہ آ گیا، اب اگر میں تجھے مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارتا، اگر اب میں تمہیں مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارتا۔ اور غصے پہ کنٹرول کرنا اگر تقریری انداز میں کہیں تو مولا علی نے گویا کہ یوں جواب دیا کہ غصے پہ کنٹرول کرنے کا حکم کسی اور نے نہیں، حبیب اللہ نے دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری۔ علی کا ذکر کرتے کرتے رات ختم ہو جائے گی، خواجہ کا ذکر کب آئے گا؟ علی کا ذکر کرتے موقع ملا تو کرتے انشاءاللہ خواجہ کا بھی ذکر۔ ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، کبھی خواجہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی
خواجہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی خواجہ کے خواجہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سنو پیارے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تمہیں مار دیتا تو مطلب یہ ہوتا کہ میں تمہیں اپنے غصے کے سبب مار دیا، مگر سنو، جب میں پہلی بار تمہیں مارنے آیا تھا، جب میں نے تجھے چت لٹا دیا تھا، تو اس وقت میں نبی کی محبت میں آیا تھا، اس وقت میں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو علی کسی سے لڑتا جب ہے تو اپنے لیے نہیں لڑتا، اپنی طاقت منوانے کے لیے علی نہیں لڑتا، اپنے نفس کے لیے علی نہیں لڑتا۔ جب علی لڑتا ہے تو یا تو خدا کے لیے لڑتا ہے یا خدا کے دین کے لیے لڑتا ہے۔ گویا کہ مولا علی نے ہم سب کو درس دیا ہے میرے ماننے والوں، اپنے لیے کسی سے جھگڑا نہ کرنا، اپنے لیے کسی کو برا نہ کرنا، اپنے لیے کسی سے بدلہ نہ لینا۔ مگر ہاں مولا علی نے وہاں پہ یہ بھی درس دیا، اگر سامنے والا نبی کا دشمن ہو، مولا علی نے یہ بھی درس دیا سامنے والا اگر نبی کا دشمن ہو تو پھر دشمن نبی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کا تاجدار ہم سب کا اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا امام اہل سنت فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا معرفت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کثرت کا مطلب زیادہ کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زیادہ کہیے۔ فتویٰ لگانے والے کو فتویٰ لگانے دیجئے، آپ تقویٰ پہ عمل کیجئے، سبحان اللہ۔ آپ تقویٰ پہ عمل کیجئے۔ یا رسول اللہ کہنا تقویٰ ہے، اور فتویٰ بھی ہے تقویٰ بھی ہے۔ جب بندہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو بندہ عشق نبی میں گرفتار ہوتا ہے، اور جب بندہ عشق نبی میں سچا گرفتار ہوتا ہے، بلال حبشی کے عشق کا صدقہ جب اسے میسر آتا ہے تو پھر بندے کے دل سے آواز آتی ہے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ بندہ عشق نبی میں گرفتار ہوتا بنا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو جاؤ۔ لحد میں عشق شہ رخ خدا شہ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو قبر میں ہمیں اور آپ کو دولت لے کے نہیں جانا، قبر میں ہمیں اور آپ کو سلامت نہیں لے کے جانا، قبر میں ہمیں اور آپ کو اپنا بنگلہ لے کر نہیں جانا، قبر میں ہمیں اور آپ کو اپنی بلڈنگ لے کر نہیں جانا،
جب بندہ قبر میں عشق نبی لے کر کے جائے گا تو اس بندے کی قبر جنت نشان ہو جائے گا. اور پھر اس قبر میں نبی آئیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عشق نبی میں گرفتار تھے. علی کا دل عشق نبی سے معمور تھا. اب علی کے بیٹے کا ذکر سنو یعنی خواجہ کا ذکر سنو. خواجہ اللہ اللہ ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز. میں اشارہ کرتا ہوں کب پیدا ہوئے کتنے سن میں یاد ہے کچھ؟ کتنے دن ہو گئے خواجہ غریب نواز کو اس دنیا میں پیدا ہوئے؟ آج کل آپ کی سوسائٹی میں ادھر ادھر سے آنے جانے والے لوگ بڑا فتویٰ لگاتے ہیں یہ بریلوی لوگوں کی پیدائش 100 سال کی. ہم نے کہا تمہاری پیدائش 50 سال کی ہو سکتی ہے. تمہاری آمد ہندوستان میں 60 سال کی ہو سکتی ہے. مگر آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غریب نواز کو ماننے والا تمہارا پڑوسی نہیں ہے. غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہمارا مخالف نہیں ہے. غریب نواز کی تعلیمات کو عام کرنے والا بریلی کا امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کیسے مسلک اعلیٰ حضرت میں یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں غریب نواز کی تعلیم ہے. غریب نواز پیدا ہوئے ملک ایران کے قصبہ سنجر میں. کب پیدا ہوئے؟ سن 537 ہجری میں. کب پیدا ہوئے؟ 537 ہجری. ابھی کا اتنا چل رہا ہے 1444 ہجری. اب 14 میں 5 نکالو کتنا بچا جی؟ 5 مائنس کرو. 14 میں 5 مائنس کیا تو 9 بچا. 44 میں 37 مائنس کرو. آپ لوگوں کی میتھ بہت اچھی ہے نا بھائی. روز آفس میں آپ گھڑاؤ بڑھاؤ کرتے رہتے کیسے بڑھے گا کیسے گھڑے گا. تو کرو نا میرے بھائی جلدی جلدی کرو نا. ہم لوگ تو بس ایسے ہی مولانا ہے نا. ویسے بھی لوگ سمجھتے ہیں مولانا تو کچھ نہیں آتا ہے لیکن مولانا کو بھی سب آتا ہے کیونکہ مولانا کو وہ آتا ہے. ارے آپ کسی کو کیا کہتے ہو، کسی کو کیا سمجھتے ہو، کس کو اچھا سمجھتے ہو، کس کو سچا سمجھتے ہو، کس کو کیا سمجھتے ہو، کس کو باعظمت سمجھتے ہو، کس کو بالفاظ سمجھتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر میرے آقا سے جب پوچھو گے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ذرا اتنا تو بتائیے آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہے، باعظمت کون ہے، معرفت کون ہے، عزت دار کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں من خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تم میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے وہ تم میں سب سے اچھا ہے. اب آپ اچھا سمجھو
یا نہ سمجھو. اگر آپ اچھا سمجھ رہے ہو تو نبی کی ہدایت پہ عمل کر رہے ہو. اور اگر آپ عالم کو، حافظ کو، قاری کو، مفتی کو، آپ حفاظ کو، طلاب کو اگر آپ عزت نہیں دے رہے ہو تو آپ اچھے کو نیچا سمجھ رہے ہو. جن کو اونچا نبی نے کیا، جن کو اونچا نبی نے کیا، تو یہ محافظ دلشاد صاحب قبلہ آپ کے بچوں کو ABCD نہیں پڑھا رہے ہیں، یا آپ کے بچوں کو ادھر ادھر کی تعلیمات نہیں دے رہے ہیں. مجھ سے قبل ابھی آپ نے یہاں پر منظر دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کوئی نبی کی نعتیں پڑھ رہی ہے، کوئی خواجہ کی منقبت گنگنا رہی ہے، کوئی تقریر کے الفاظ رٹ کر نبی کی سیرت بتا رہا ہے. پتا چلا مولانا دلشاد صاحب آپ کے یہاں دارالعلوم چشتیہ میں رہ کر ادھر ادھر کی تعلیمات نہیں دے رہے ہیں. آپ کے بچے اور بچیوں کو کسی فاسق کا عاشق نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ کائنات کے تاجدار آمنہ کے لال کا عاشق بنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ چشتیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کے بچوں کو عاشق بنا رہے ہیں. کس کا عاشق؟ نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ. نبی کی نعت سکھا رہے ہیں. نبی پہ جو قرآن نازل ہوا، جس کی سب سے پہلی آیت اقرا، پڑھو پڑھو. کیا پڑھو؟ CAT DOG ڈوگ. وہ بھی پڑھو. وہ دنیا میں رہنے کے لیے پڑھنا ہے. اچھا آپ کو بتائے، تھوڑا سا بات آ گئی ہے تو بتا دیتے ہیں، تھوڑا سنیے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مولانا دلشاد کے پاس پڑھنے آ رہے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ اور ترقی کرے گا. بس آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ کریں گے نا؟ آپ لوگ ساتھ دیں گے نا؟ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیں گے نا؟ آپ اپنے بچوں کو ان کے پاس فلی ٹائم کے لیے نہ بھیجیں، کچھ ٹائم کے لیے ضرور بھیجیں. جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کی قبر میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، مگر آپ کے بچے کو یہ اتنا قرآن پڑھا دیں گے کہ آپ کی قبر میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا آپ کا بیٹا نظر آئے گا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آپ کا بیٹا نظر آئے گا. آپ کے بیٹے کو اتنی تعلیم دے دیں گے کہ وہ قرآن جب چاہے تب پڑھ سکے. اور بوڑھا ہو کر کے یہ نہیں کہیں گے مولانا صاحب میں نماز کو کیسے جاؤں، مجھ کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی. یہ بولنے کی نوبت نہیں آئے گی. بلکہ بچہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنا سیکھے گا تو جب اس کا دل چاہے گا کبھی گھر میں قرآن پڑھے گا، کبھی دکان میں قرآن پڑھے گا، کبھی مسجد میں قرآن پڑھے گا. اور خدا نے توفیق دی، جب وہ مدینہ جائے گا تو مدینے کے آقا پر نازل ہونے والے قرآن کو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر پڑھے گا. تو اس وقت آپ کو بھی دعائیں ملے گی کہ کیسے باپ کا بیٹا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے مدینہ آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ. تو آپ کو یہ سب کہاں سے ملے گا؟ جب آپ کے باپ کا خدا ناخواستہ والد صاحب، آپ کے فادر یا آپ کی مادر، ماں باپ کسی کو بہت زیادہ خطرناک بیماری لاحق ہو جائے، ہوتی ہے، اس کو ہو جائے کسی کو پتا نہیں. آپ نے ڈاکٹر دکھایا، ممبئی سے ریفر ہو، آپ اور لگے گئے کہیں اور لگے، جہاں تک ہو سکا آپ لے کر کے گئے، لاکھوں کروڑ روپیہ آپ نے خرچ کر دیا. جب ان کا انتقال ہو گیا
تو انتقال کے بعد آپ فون کس کو لگاتے ہیں؟ خبر دینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو لگاتے، خبر دینے کے، مگر اس میت کی مدد کے لیے خبر کس کو دیتے ہیں؟ بات نہیں سمجھ رہے، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا غور کرو۔ ڈاکٹروں پر لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کیا، سرجنوں پر لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کیا، جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا رشتہ داروں کو آپ نے خبر دے دیا۔ اب ڈاکٹر سے آپ نہیں کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب اتنا پیسہ تو آپ لے لیے ہو مگر میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ آپ جو ہے نرس سے نہیں کہتے ہو اتنا پیسہ تو آپ نے لے لیا میرے باپ کے مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ آپ اگر امریکہ میں بھی رہیں گے اور مولانا دلشاد کو آپ جانتے ہوں گے، جیسے باپ کا انتقال ہوگا، جیسے ماں کا انتقال ہوگا، جیسے بیٹے کا انتقال ہوگا یا بیوی کا انتقال ہوگا، آپ وہاں سے فون اٹھاؤ گے اور کہو گے مولانا دلشاد اپنے مدرسے میں اپنے بچوں سے کہیے میرے باپ کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں ان کو کیوں یاد کیا؟ ان کو کیوں یاد کیا؟ کیونکہ آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ میرے ابا اور میری اماں کو اگر مغفرت کی دعا کسی کی لگنے والی ہے تو وہ ڈاکٹر کی نہیں عالم کی لگنے والی ہے، مہمان رسول کی لگنے والی ہے۔ قرآن کی تلاوت جو جانتا ہے وہ قرآن کی تلاوت جب کرے گا تو ان کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ جب میرے ماں باپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب جامعہ چشتیہ سے پہنچایا جائے گا تو میرے ماں باپ کی روح کو سکون میسر ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ ان کو یاد کریں گے، اس لیے مدرسے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے بالکل بازو میں جامعہ دارالعلوم چشتیہ، دارالعلوم چشتیہ، یہ بھی غریب نواز کی طرف نسبت ہے۔ چشتی سے چشتیہ، چشت سے چشتی اور پھر چشتی سے چشتیہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کے مدرسے کا نام کسی اور کے نام پہ نہیں رکھا گیا، ہندوستان کے خواجہ کے نام پہ رکھا گیا۔ اور الحمدللہ نسبت دیکھو، آج لوگ کہہ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے کہ احمد رضا کو ماننے والے، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، مجدد دین ملت کو ماننے والے غریب نواز سے محبت نہیں کرتے۔ مولانا دلشاد صاحب اور ہمارے اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے ممبران نے بتا دیا کہ ہمارے فاؤنڈیشن کا نام اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے تحت جب مدرسہ کھلتا ہے تو اس کا نام جامعہ چشتیہ رکھا جاتا ہے، جامعہ چشتیہ رکھا جاتا ہے۔ پتا چلا غریب نواز کو جتنے بھی ہندوستان میں ماننے والے ہیں وہ تعلیم حضرت امام احمد رضا کی ہے، وہ تعلیم حضرت امام احمد رضا کی۔ تو بات میں کہاں کر رہا تھا؟ غریب نواز کب پیدا ہوئے یاد ہے کہ نہیں؟ کہ آپ لوگ چلے گئے کہیں اور، آپ بھی سوچیں گے مولانا صاحب تو وہاں شروع کیے تھے پھر کہاں چلے گئے؟ تو غریب نواز کب پیدا ہوئے تھے یاد ہوا کہ نہیں آپ لوگ؟ 537 ہجری میں ملک ایران کے قصبہ سنجر میں، اور بھی اس کے نام بتائے جاتے ہیں لیکن سنجر ہی مشہور ہے اس لیے وہ نام بتا رہا ہوں، آپ کو کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ پریشان ہو جائیں گے مولانا صاحب نہیں تحقیق لے کر کے آگے، تو وہی جو مشہور ہے وہی نام یاد رکھو۔ ملک ایران کے قصبہ سنجر میں آپ پیدا ہوئے سن 537 ہجری میں۔ اب 44 میں 5 نکال دیا تو کتنا بچا؟ 14 میں
5 निकाला, 14 में 5 कम किया जी, 9 बचा, और 44 में 37 कम कर दिया तो 7 बचा। तो सीधा सीधा इसका हिसाब और किताब यह है, नतीजा ये निकला कि हजरते गरीब नवाज कितने साल पहले पैदा हुए? नहीं समझ रही बात? 907 साल पहले पैदा। कब पैदा हुए? 907 साल पहले। उस वक्त हम भी नहीं थे, उस वक्त आप भी नहीं थे, उस वक्त हमारे वालिद भी नहीं थे, उस वक्त हमारे वालिद के वालिद भी नहीं थे, उनके भी वालिद नहीं थे, उनके भी वालिद नहीं थे, उनके पूर्वज भी नहीं थे, बहुत कुछ नहीं थे। बात समझ रहे? ये जो बोलने वाले कि तुम नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। गरीब नवाज पैदा हुए, पता चला गरीब नवाज की तालीम और गरीब नवाज को मानने वाले का तरीका, ये गरीब नवाज को मानने वाले का तरीका, ये हम सुन्नियों का अमल ये बरेली से फैलाया हुआ नहीं है, बल्कि ये गरीब नवाज के मानने वालों का जो तरीका है, ये नबी का तरीका है। उसी तरीके को लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान आते हैं और उसी तरीके को अपनी किताब में इमाम अहमद रजा बचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी तरीके को इमाम अहमद रजा किताब में बचा करके रखते हैं, ताकि जब जब नबी के आशिकों को, जब जब गरीब नवाज के चाहने वाले को दलील की जरूरत पड़े, फतावा रज़विया खोले और दुश्मनाने नबी का दिल छलनी करता रहा है। गरीब नवाज पैदा हो गए। आप समझिए, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट, वरना लंबा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाए। आप लगता है कितना बज गया? 11:15 हो गया, अब 12 बजने वाला है, आपका भी 12 बजने वाला है, आपकी आंख में नींद आ रही होगी बड़ी जोर से, है ना? अब आप देखो, जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला तालीम से फारिग हो गए, अल्लाह वाला, गरीब नवाज ने 9 साल की उम्र में कुरान करीम को हिफ्ज़ किया। कितने साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। गोया के गरीब नवाज ने बचपन ही में दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ हिंदुस्तान के मेरे मानने वालों, मैंने बचपन में कुरान को याद किया इसलिए ताकि जब हिंदुस्तान जाकर मैं 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, बल्कि जब मेरे तबलीग के जरिए से 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ना नसीब होगा और उनकी औलाद जब हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, करिया करिया में जब उसकी औलाद फैलेगी, तो गरीब नवाज के मानने वाले को चाहिए कि बचपन से कुरान से मोहब्बत करे। गोया कि मेरे आका ने बताया भी, एक हदीस है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, तर्जुमा सुना, समझ रहे? एक हदीस है, मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज सिखाओ, अपनी औलाद को 3 चीज सिखाओ, 3 चीज सिखा दीजिए, आप कामयाब। याद रखिए, 3 चीज, सिर्फ 3 चीज नबी ने बताया, अपनी औलाद को 3 चीज सिखाओ। अल-अव्वल हुब्बु नबिय्यिकुम, अल-अव्वल पहली क्या है? अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की मोहब्बत। क्यों? मेरा इमाम तर्जमानी करता है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान। तो पहली चीज अपनी औलाद को क्या सिखाना है?
نبی کی محبت، نبی سے عشق، نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، پہلی چیز۔ وَالثَّانِي، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کی اولاد کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، آل نبی کی محبت، سادات اعظام کی محبت۔ اب غریب نواز کا تعلق کسی اور خاندان سے نہیں، نبی کی آل سے ہے، تو پتا چلا غریب نواز سے محبت کرنا اور سکھانا یہ نبی کے فرمان پہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اپنی اولاد کو غریب نواز سے محبت کرنا سکھاؤ، اور جتنے بھی اولاد نبی ہے سب سے محبت کرنا سکھاؤ، سب سے محبت کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اللہ، تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور قرآن کو علی سے بڑی نسبت ہے۔ نبی نے فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ۔ تو پتا چلا جس دل میں علی ہے اس دل میں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے اس دل میں علی بھی ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ وہ جو لوگ ہیں کھٹمل، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم آل نبی والے ہیں، ہم سے زیادہ علی کو کوئی نہیں مانتا، ہم سے زیادہ حسین کو کوئی نہیں مانتا۔ ہم نے کہا سنو، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، اور تمہارے اندر میں اتنی طاقت نہیں کہ تم قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر سکو۔ تو پتا چلا نہ علی تمہارے دل میں صحیح سے آئے ہیں، نہ قرآن تمہارے دل میں صحیح سے آیا ہے۔ مگر میرے خواجہ کو دیکھو کہ خواجہ غریب نواز نے 9 سال کی عمر میں قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا۔ پتا چلا غریب نواز صرف علی کی اولاد نہیں، علی کی محبت کے پیکر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو 30 دن میں قرآن حفظ کر لیا، 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ تو پتا چلا ان کا دل بھی عشق علی سے معمور تھا، تبھی تو ان کا نام امام رضا علی کی نسبت سے احمد رضا ہے۔ ان کے والد کا نام امام نقی علی کی نسبت سے نقی علی ہے، اور ان کے دادا کا نام حضرت امام تقی علی کی نسبت سے تقی علی ہے، اور ان کے والد کا نام امام رضا علی کی نسبت سے رضا علی ہے۔ پتا چلا اعلی حضرت کا شجرہ ہی بتاتا ہے کہ اعلی حضرت اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تبھی تو امام احمد رضا نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، علماء اہل سنت، دارالعلوم چشتیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں آپ کو پہنچانا چاہیے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہماری گاڑی یہیں سے شروع ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تب تک ہم یہی بریک لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، غریب نواز کی محبت میں جلائے، حضرت مولا علی کی محبت میں اٹھائے، نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ غازباب ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تمامی حضرات یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو مجھ سے ماقبل نعت و منقبت اور